إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ انگریزوں نے ہمارے ملک متحدہ ہندوستان پہ حکومت کی، اور حکومت کرنے کے پیچھے ان کی جو پالیسی تھی کہ لوگ ان کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے، اس کے لیے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی پالیسی کو اپنایا گیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو منتشر کر کے رکھو، بانٹ کے رکھو کہ وہ آپس میں الجھے رہیں اور ان کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے کوئی۔ چنانچہ جب انگریزوں کے خلاف لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا تو دو بڑی آبادی، مسلمان اور ہندو قوم، دونوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے انگریزوں نے اور انگریزی افسر نے بابری مسجد کے معاملے کو اس طریقے سے پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں بٹ جائیں۔ چنانچہ انگریزی افسر نے یہ لکھا کہ یہاں پہ پہلے ہندوؤں کا معبد تھا، ان کا عبادت خانہ تھا، اور وہیں پہ مسجد بنائی گئی۔ 1855 کی یہ بات ہے، اور 1857 میں جو غدر کے نام سے مشہور ہے، انگریزوں کے خلاف ایک فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی، جس میں انگریزوں نے سبھوں کو کچلا اور اس کے بعد پھر وہ حکومت کرتے رہے۔ تو 1855 میں ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور وہ دھیرے دھیرے ایک خطرناک شکل اختیار کر گیا وہ شوشہ، اور ہندو اور مسلمان آپس میں بٹ گئے۔ اس کو لے کر کے معاملہ عدالت تک پہنچا، اور وہ اٹکتا رہا، چلتا رہا، اور آخرکار سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ گیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دنیا نے سنا کہ اس نے ایک بڑا دعویٰ جس میں شروع میں کیا گیا تھا، اور جس دعوے کی پکار بلند ہوتی رہی کہ مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، سپریم کورٹ نے اس کو دھراشائی کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے پرمان اور اس کے ثبوت نہیں ہیں۔ مسلمان
اس مقدمے کو لڑتے رہے، اور مسلمانوں نے یہی کہا ہمیشہ کہ ہمارے اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ناجائز جگہ پہ مسجد تعمیر کی جائے۔ مسجد کے لیے جائز جگہ ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں یہ گنجائش نہیں رکھی گئی ہے کہ کسی کی جگہ کو قبضہ کر کے اس میں مسجد تعمیر کی جائے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں ہے کہ یہ دعویٰ سراسر غلط تھا، اور در حقیقت انگریز کی وہی پالیسی تھی کہ آپس میں ان کو لڑاؤ، اسی لیے اس نے یہ شوشہ چھیڑا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے آگے کا جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ اس ملک میں اکثریت ہندوؤں کی ہے، ان کی آستھا کا مسئلہ ہے، ان کی عقیدت کا مسئلہ ہے، ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور کہیں بھائی چارہ خطرے میں نہ پڑ جائے ملک میں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہندوؤں کے حوالے وہ جگہ کر دی جائے۔ بہرحال یہ سب آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد رام مندر کی تعمیر ہوئی اور اس کا افتتاح بھی ابھی ہوا، لیکن شر پسند لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بالائے طاق رکھ کر جس طریقے کی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا آپ ملک کے زہریلے میڈیا کی بات کریں اس کے ذریعے سے پیش کیا، وہ حقیقت سے دور ہے۔ وہی باتیں کہ مسجد کو توڑا اس لیے کہ مندر وہاں پہ پہلے توڑ کر کے مسجد بنائی گئی تھی اور ہم نے وہیں پہ مندر بنائی وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا رد عمل ملک کا کیا ہے؟ مسلمانوں کا رد عمل یہی ہے کہ بھائی ہم مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہم نے اس کو قبول کیا۔ ہمارا دعویٰ صحیح تھا کہ مندر مسلمانوں نے نہیں توڑا، مسجد اپنی جگہ بنائی گئی تھی، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے اس دعوے کی تائید کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے آئین اور قانون اور عدلیہ کو ہم مانتے ہیں، اس لیے اس فیصلے کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے علاوہ باہر کی دنیا کی اب بات کریں تو مسلم ممالک کی ایک تنظیم ہے OIC، جس کو ہم آپ کہتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کی طرف سے ایک ریئیکشن یا رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ 23 جنوری کو OIC کا بیان آیا کہ بابری مسجد کو توڑا گیا اور اس کی جگہ پہ مندر کو بنایا گیا۔ یہ فکر انگیز معاملہ ہے اور یہ چنتا کرنے والی بات ہے کہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ نہ ہوا اور نہ ہونے کی امید ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے بہت سارے مسلمان بھائی بھی حالات جو دنیا کے دیکھ رہے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے جو فلسطین میں ہوا، مسلمانوں کی کمزوری یا بے وزنی نگاہوں کے سامنے ہے، بہت سارے مسلمان مایوس بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیشہ مسلمان ایسے ہی رہے ہیں؟ تاریخ ہمیں آپ کو اٹھا کے پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ایسی رہی ہے، مسلمان کمزور رہے ہیں، ان کا وزن نہیں رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چند دنوں کی بات ہے۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا شاندار ماضی رہا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حیثیت رہی ہے، مسلمانوں کا دبدبہ رہا ہے، ہر میدان میں اور ہر اعتبار سے مسلمان پوری دنیا پہ حاکم رہے ہیں، اور ایک لمبی مدت تک اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ مسلمان عروج کی بلندی تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت
ایسے رنگ لائی کہ بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی حیرت انگیز طور پر اسلام لوگوں کے دلوں میں جا بسا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہی تقریباً 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت قائم کی اور انہوں نے حکومت کی. اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، بنو امیہ کا دور اٹھا کر کے دیکھ لیں، بنو عباس کا دور اٹھا کر کے دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ کو بھی آپ نگاہ میں رکھیں. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1925 میں. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ بہت ہی خوبصورت تاریخ ہے. تقریباً 1200 سال تک مسلمان دنیا میں سپر پاور رہے، اور اس کے بعد اپنے عملی کوتاہیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پھر زوال شروع ہوا، اور مسلمانوں کی تاریخ دھندلی ہونے لگی. آج امریکہ کو ہم آپ دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پہ اپنا پنجہ گاڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کو دنیا پہ پنجہ گاڑے ہوئے ابھی 30 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. سوویت یونین امریکہ سے پہلے، اس نے دنیا پہ اپنی چھاپ 50 سال سے زیادہ نہ چھوڑ سکا. وہ سوویت یونین اور برطانیہ عظمیٰ، اس کی بھی حکومت دنیا کے اوپر 100 سال سے اوپر نہ جا سکی، لیکن مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا پہ سپر پاور رہ کر کے حکومت کی ہے اور اپنا سکہ جمایا ہے. تو بہت خوبصورت ہماری تاریخ ہے، شاندار ماضی ہے، لیکن ہماری اپنے عملی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ الٹ پھیر ہوا ہے. اور آج بھی اگر اللہ رب العالمین کے فرامین کی روشنی میں مسلمان زندگی گزاریں، اس راستے پہ چل پڑیں، تو آج بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. کچھ بنیادی باتیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ زوال پذیر ہے یا ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، بے بس نظر آتا ہے، بے وزن اور بے حیثیت نظر آتا ہے، کچھ بنیادی اسباب آج آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے تاکہ ہم یہ احساس کر سکیں کہ ہمارے دشمنان، اسلام کے دشمن، یہ اصل وجہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو ہم سب کے اوپر مسلط کیا ہے ہمارے اعمال کی سزا کے طور پر. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں میں تمہیں معاف کر دیتا ہے. لیکن یقین جانیے کہ مسلمانوں کا جو رویہ ہے، مسلمانوں کے اعمال کی جو تصویر ہے، وہ اس قدر خراب ہے کہ صورتحال مزید خراب ہونے چاہیے. لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تمہاری تمام کوتاہیوں اور کمیوں کی بنیاد پر تمہیں ہمیں دنیا میں سزا دینا نہیں ہے، تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، بہت ساری تمہاری کمیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے دوسری جگہ کہ یہ مزہ چکھاتے ہیں کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے دین کی طرف پلٹو، اپنے ایمان کا جائزہ لو. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دنیا کے حالات ذرا سے بدلتے ہیں تو ہم اپنا ایمان ہی سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں. ابھی رام مندر کی تعمیر کی مناسبت سے جو ماحول بنایا گیا، جو ہر طرف نعرے لگائے گئے اور جس طریقے سے ہر طرف پروپیگنڈا کیا گیا، بہت سارے کمزور ایمان والے کھل کر کے میدان میں آ گئے اور شرک کی تائید میں کھڑے ہو گئے،
کھلم کھلا اس کا اظہار کرنے لگے مختلف ناحیے سے. آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور مسلم نام رکھنے والے وہ شرک کی وادی میں کود پڑے ہیں اور الگ الگ طریقے سے اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو ایمان کو بچانے کی فکر کریں. اسی لیے اللہ رب العالمین یہ حالات بناتا ہے اور ہمارے اوپر ظالموں کو کھڑا کرتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو دنیا میں فساد برپا ہے، ہوا کا رخ تمہارے خلاف ہے، تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، مسلمانوں یاد رکھو یہ تمہارے بعض اعمال کا مزہ اللہ چکھا رہا ہے. سارے تمہاری کوتاہیوں کا بھی مزہ نہیں چکھا رہا ہے، تمہاری بعض کوتاہیوں کا مزہ چکھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تم پلٹو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک پہاڑ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین توڑتا ہے لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کہیں سے بھی تیار نہیں ہیں. چنانچہ ایمان کی اب بات کریں کہ اللہ رب العالمین آج مسلمانوں کی اس ذلت و رسوائی کے پیچھے کی ایک اہم وجہ قرآن میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ایمان تمہارا کمزور ہوگا تو پھر تمہارے لیے یہ مصیبتیں عام ہو جائیں گی. ایمان اگر مضبوط ہوگا تو تم سرخرو ہوگے، تم حکمرانی کرو گے، پوری دنیا کو تمہارے نیچے رہنا پڑے گا. اس لیے اگر آپ کو اوپر اٹھنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ایمان کا جائزہ لینا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ قرآن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر وقت آپ کے لیے خوشخبری ہے. کسی خاص پیریڈ کے لیے قرآن کی آیت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے لیے خاص تھا صرف ان کے لیے، یا پھر خلافت راشدہ تک کی مدت کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. قیامت تک قرآن میں یہ بات قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہے تو پھر تم کیوں پریشان رہو گے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر بلندی تمہارے لیے مقدر ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم سر بلند رہو گے، تم اوپر رہو گے، تم ذلت و خواری کی زندگی نہیں گزارو گے. لیکن اس کے لیے جو شرط ہے اسی شرط پہ ہم کھرا نہیں اترتے. ان کنتم مؤمنین، ایمان والے بن جاؤ. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتے ہیں، وہ سر سے پیر تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. تب تو پریشانی اور مصیبتیں ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی. ہم کبھی بھی سرخ رو نہیں ہو پائیں گے، سر بلند نہیں ہو پائیں گے. کیوں؟ نام کے صرف ہم مسلمان اور مومن ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. اور اعمال کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سر سے پیر تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ قرآن کریم کی دوسری جگہ سے قرآن کی بات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم یا عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ہیں، دنیا میں بھی گھاٹے میں اور آخرت میں بھی گھاٹے میں. لیکن گھاٹے سے کون بچے گا؟ ایمان والے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، سچا ایمان والا بنو، نیت خالص ہو. سچا ایمان والا بننے کے بعد اپنے اعمال کا بھی جائزہ لو کہ اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں کہ نہیں، جو اعمال انجام دے رہے ہو وہ اعمال صالحہ ہیں کہ نہیں. وعملوا الصالحات. اور پھر حق بات کی تلقین بھی کرو، تبلیغ بھی کرو، دعوت بھی دو. ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم تبلیغ اور دعوت میں پیچھے ہو گئے ہیں. اور اگر ذرا سی دعوت کوئی دیتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں، ذرا سی ہوا چلتی ہے ہمارے خلاف تو جھٹ سے ہم میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، ڈٹتے نہیں ہیں، صبر نہیں کر پاتے. چاروں باتوں میں ہم فیل ہیں. لہذا دنیا میں بھی ہم نقصان میں رہیں گے
اور آخرت کا نقصان اس سے بھی بڑا ہونے والا ہے۔ قرآن کی وہ آیت کتنی پاورفل اور کتنی مضبوط ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہے، ایمان والو تم سے وعدہ کر رہا ہے اللہ، اعمال صالحہ انجام دینے والو اللہ کا وعدہ ہے تم سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی حکمرانی اللہ تمہیں سونپ دے گا، سرخرو اور سربلندی تمہیں ملنے والی ہے، سرخروئی اور سربلندی ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے، اعمال صالحہ انجام دینے کو اللہ والوں سے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ کائنات تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی، جھک جائے گی۔ ایمان کی طاقت اتنی مضبوط ہے اور اعمال صالحہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جھکنا پڑے گا سب کو۔ اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ صرف نام کا ایمان اور نام کے اعمال نہ ہو، لا یشرکون بی شیئا، یاد رکھنا اللہ کے جو وعدے ہیں اور بھی تمام باتیں اس میں کہی گئی ہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک مت کرنا کچھ بھی۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی شرک میں ملوث ہے، شرک اکبر میں ملوث ہے، صرف نام بدل گیا ہے، ورنہ بت پرستوں میں اور بہت سارے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ جس طریقے کا شرک بت پرست کرتا ہے اسی قسم کا شرک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمارے کارنامے غلط ہیں، ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کے ہم کائنات پہ راج کریں گے؟ ایسا سوچ کیسے لیا ہم نے آپ نے؟ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی ہے، قرآن کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف 1 مہینہ رمضان کے لیے تلاوت کے لیے، وہ بھی سب لوگ نہیں، خاص کر لیا ہے۔ بہت سارے بدنصیب کو تو رمضان میں بھی تلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا آپ کا ایسا رویہ ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کے فرشتے اترنے والے ہیں ہمارے آپ کی تائید میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کریں گے تبھی آپ سربلند ہوں گے۔ ایمان والے قرآن کریم سے رشتہ کبھی کمزور نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہمارا آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ یقینی طور پر پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کل کو جا کر کے ہمارے خلاف شکایت کریں گے کہ یہ نام کے مسلمان، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ یہ سب نام کے مسلمان تھے، اپنے آپ کو امت محمدی میں شمار کرتے تھے صرف، ورنہ ان کا رویہ تو اتنا غلط تھا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اپنے سے دور کر رکھا تھا، تلاوت تک نہیں کرتے، عمل کیا کرو گے اس کے اوپر؟ یہ ہمارا آپ کا رویہ ہے، جبکہ یہ قرآن دنیا کا سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی طاقت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو صحیح سے جڑ جائے وہ دنیا میں سب سے عظیم بن جائے، سب سے افضل بن جائے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ ورنہ یہ بدو قسم کے لوگ، صحراؤں میں رہنے والے اور ذرا ذرا سی بات پہ خون کی ندیاں بہانے والے عرب کے یہ لوگ قرآن سے یہ جڑتے ہوئے دنیا کے امام بن گئے۔ کون سی طاقت تھی ان کے پاس کہ صحابہ جیسے لوگ پیدا ہو گئے؟ وہ صحابہ کون تھے؟ وہی تو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، لیکن وہ صحابہ دنیا کے لیے مثال کیوں بنے؟ اس لیے کہ قرآن سے رشتہ انہوں نے مضبوط کر لیا تھا۔ قرآن سے رشتہ یہ طاقت ہے، اور آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ قرآن سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو سب سے بہتر راستہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب کوئی بھی معاملہ ہو، قرآن نے جو بات بتائی ہے اس سے بہتر بات پوری دنیا مل کر کے نہیں لا سکتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اسی راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو سب سے بیسٹ ہے۔ کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر 10 راستے ہو سکتے ہیں، اس میں سے جو سب سے بہتر راستہ ہے اسی کی رہنمائی قرآن کرتا ہے ہر چیز میں۔ یہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے،
اور ایسی کتاب سے آپ اگر رابطہ مضبوط کریں گے، رشتہ مضبوط کریں گے، اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھوکر کھا ہی نہیں سکتے آپ، اور آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی قرآن سے دوری اختیار کریں گے تو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، جو آج ہمارا آپ کا حال ہو گیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اپنا لینے سے، جس پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لا لینے سے، جس کے اوپر عمل کر لینے سے، جس کو زندگی کا لائے حمل مان لینے سے اللہ رب العالمین سرخرو کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، عروج کی انتہا پہ پہنچا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، لیکن یہی وہ کتاب ہے مسلمانوں کہ اگر اس کتاب کے ساتھ سوتیلا سلوک کرو گے، اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرو گے، اس کتاب سے دوری بناؤ گے، تو رب العالمین کی پھٹکار صرف تمہارے نصیب میں آنے والی ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور یہی کتاب سبب ہے کہ جس سے دوری کے نتیجے میں تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گئے۔ کیا یہ سچائی نہیں؟ کیا اس مجمع کے اکثر لوگ، 99% لوگ اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کہ ہاں یہ یقینی سچی بات ہے، میرا اپنا رشتہ کمزور ہے اس قرآن سے، ہم دوسری کی کیا بات کریں؟ ہر آدمی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اتنی بڑی سچائی ہے۔ تو اب ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط نہ کر کے چاہیں کہ دنیا کے امام بن جائیں، کیسے بن جائیں گے آپ؟ اسی طریقے سے ایک بڑی بیماری ہمارے آپ کے اندر کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے من کے مطابق اسلام پہ عمل کریں گے۔ جو یہودیوں کا کام تھا وہ ہم لوگوں نے شروع کر لیا ہے، اپنے من کے مطابق فیصلے کریں گے، جہاں پہ سوٹیبل لگے گا وہاں پہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اور جہاں اپنے خلاف بات جائے گی دنیا کے ساری منطق اور دنیا کی ساری باتیں آ جائیں گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے، کہنے کو تو 57-58 مسلم ممالک ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن اکثر مسلم ممالک کا حال کیا ہے؟ کیا وہاں پہ قرآن اور حدیث نافذ ہے؟ وہاں پہ قرآن اور حدیث نافذ ہے، اس کے مطابق سارے فیصلے صادر ہو رہے ہیں، یا پھر مغرب سے آئے ہوئے ہواؤں سے سارے فیصلے ٹپک پڑے ہیں وہاں پہ جمہوریت کے نام پہ؟ کیا نہیں ہو رہا ہے مسلم ممالک میں؟ اور وہاں کے قوانین کا آپ جائزہ لے لیجئے۔ تو جب ایسا ہوگا تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، میں صرف وہ ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ، کہ جب مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ کے پسند نازل کردہ چیز کو اختیار نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں مسلمان لڑیں گے۔ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں پھوٹ ڈال دے گا اللہ، اور وہی ہو رہا ہے۔ ایسا پھوٹ ڈالا ہے اللہ نے کہ ملک تو چھوڑو، گھر گھر میں اتحاد نہیں ہے، اپنے گھر میں اتحاد ختم ہو گیا ہمارا آپ کا، بھائی بھائی میں لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، ماں کے ساتھ رشتہ کھٹاس میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ یہی پریشانی ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم لوگوں نے صرف طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ جب اپنے من کے مطابق ہوتا ہے تو ہر آدمی پیش کر دیتا ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اور یہودیوں والا رویہ ہم اختیار کر لیا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض کتاب پہ ایمان لاؤ گے اور بعض کو چھوڑ دو گے۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیجئے، گھر میں کوئی لفڑا ہوتا ہے، اگر اس میں سامنے والا صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق، مولانا صاحب اس کا فتویٰ دیجئے، جو قرآن و حدیث کا فیصلہ مانیں گے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس میں فیصلہ میرے پکش میں ہے، اور اسی آدمی کے خلاف جب کوئی فیصلہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ جاتا ہے عدالت میں، مقدمہ لڑتا ہے اپنے بھائی کے خلاف۔ یہ ہمارے گھر کا حال ہے، تو حکمراں تو چھوڑ دیجیے آپ،
حکمراں تو بڑی بات ہو گئی، ہمارے اپنے گھر کی بات ہے. اپنا گھر کو ہی پہلے مسلمان بنا لو بھائی، اسلامی ماحول اپنے گھر میں نافذ کر لو، اسلامی قانون. تو یہ حال ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ جب تم لوگ بعض کتاب کو مانو گے اور بعض کو انکار کر دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب دنیا ہی میں آ جائے. الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی تمہیں جھیلنی پڑے گی. اور مسلمان رسوائی کو اب جھیل رہا ہے. بے حیائی بڑی خطرناک چیز ہے. یہودیوں نے ایسا جال بچھا دیا ہے کہ پوری دنیا کو وہ ننگا کرنے پہ یہ قوم تلی ہوئی ہے، ترقی کے نام پر، ترقی کے نام پر. اور ہم لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو، بے حیائی کی وجہ سے بھی دنیا میں رسوائی ہوتی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جن لوگوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ بے حیائی بڑھے، ننگاپن عام ہو، دل کی خواہش ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیزوں کی چھوٹ ہو جائے. بہت سارے مسلمان ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں جہاں پہ اس کو منمانے طریقے سے زندگی گزارنے کو اجازت نہ ملے. وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اختلاف و انتشار تو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر اختلاف و انتشار کے شکار رہیں گے تو پھر کبھی بھی آپ سر بلند نہیں ہو پائیں گے. اور اختلاف و انتشار کا جو معاملہ ہے ابھی بھی ہم نے ذکر کیا، گھر گھر کا معاملہ ہے. ہم سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، مختلف قسم کے اختلاف اور انتشار کے شکار ہو گئے ہیں. ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اختلاف کرو گے تو بکھر جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے. لہٰذا اس کا علاج بھی اسلام نے بتایا ہے کہ اختلاف و انتشار سے بچنا ہے، وقتی طور پر صبر کرنا سیکھ لو، پھر تمہیں عزت ملنے والی ہے. ہم سب بے صبرا ہیں، انتظار نہیں کر سکتے، صحیح وقت کا انتظار نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ میں، جس کی وجہ سے اختلاف کا خاتمہ نہیں ہو پاتا ہے. ہر کوئی اپنی دلیل لے کر کے کھڑا ہے. وَاصْبِرُوا کہا گیا کہ صبر کر لو، اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین ایسے اسباب تیار کر دے گا کہ تمہیں اللہ سربلند کر دے گا. ان اللہ مع الصابرین کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اختلاف نہ کرو، مت بٹو، کمزور ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی. اور اس کے بعد جو نصیحت کی جا رہی ہے کہ صبر کر لو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے دبایا جا رہا ہے، ہم کیوں دبیں، اس لیے وہ مقابلے پہ آ جاتا ہے. تو اسے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر تم کو لگتا بھی ہے تو دب جاؤ. صبر کرنے کا مطلب خاموشی اختیار کر لو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے جو کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ اسی کو تو عزت ملے گی. انتظار کر لو، تھوڑا سا وقت آئے گا، سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے گا اور تمہیں وہ عزت دے گا، سلام ٹھوکے گا وہ. لیکن ہم سب بے صبرا ہیں، اس لیے وہ لڑائی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اختلاف و انتشار ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل اور خوار ہیں. اور ایک اور بات کہہ کے بات ختم کر دی جائے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ہر طرف سے ان کے اوپر حملے ہوں گے اور مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. آج مسلمان دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے. ہر 5واں انسان آج دنیا میں مسلمان ہے. آج بھی کتنی بڑی تعداد ہے، 1.5 ارب سے بھی زیادہ، تقریباً دنیا کی 1/4 آبادی مسلمان ہے. تعداد تو کم نہیں ہے، بہت تعداد ہے. دولت بھی کم نہیں ہے. یہ بھی شکایت نہ کرے کہ مسلمان بیچارے غریب ہیں لگتا ہے، نہیں، 57-58 ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے فیصلے لینا شروع کر دے بہت کچھ کر سکتا ہے. اور رب العالمین کی طرف سے دولت کے خزانے بہت سارے مسلم ممالک میں رب العالمین نے خزانے رکھا ہوا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے ضرورت کے مطابق اپنے سیاسی معاملات کو حل کر لیتا ہے دولت کی بنیاد پر.
لیکن اس کے بعد بھی وزن نہیں ہے. غزہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن وزن نہیں. یہ کیوں ہے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہن ہے. صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت ہم سب کے اوپر غالب ہے اور مرنے سے ہم بھاگ رہے ہیں، جبکہ مرنا ہے ہی ایک دن. تو یہ کچھ وجوہات تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام وجوہات پر غور کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور پھر اس کو بدلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں پکا سچا مومن بننے کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. ہر قسم کے شرک سے بچنے کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. Mm-hmm.